ارشاد بھٹی صاحب یہ ڈویبل ہے؟ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا ہے اور بغیر تیاری کے کر لیا ہے ڈویبل ہی نہیں ہے یہ تو. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ 10,000 ایک MNA اور 5,000 MPs. تو اگر وہ 10,000 جو ہیں ان کو اگر وہی MP گن لیں، یہ ہمارے بھی ہیں ایک ہی حلقے سے. یہ تو پھر 2 نمبری ہے نا، دھاندلی ہے. دھاندلی کیا اتنی دھاندلی؟ اپنا 5-10,000 لائے گا. آپ وہ اگر خاموش ہو کے بیٹھے ہیں جو الیکشن میں دھاندلی ہو چکی ہے تو یہ بھی تھوڑی سی قبول کر لیں کہ اس میں کیا دھاندلی کے جوابی دھاندلی جوابی دھاندلی چھوٹی معمولی سی دھاندلی کر لیں. اور ویسے دھاندلی شرعی ہے، VPN غیر شرعی ہے. تو اچھا تو دیکھیں یہ جو 10,000 اور 5,000 یہ تو جو ماضی کو دیکھا جائے تو پاسبل نہیں لگتا کہ اگر اس طرح آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ تو پھر تو کمال ہی ہو جائے. پھر تو میرے خیال سے رانا صاحب کو جا کے تو استعفے لکھ کے تو ان کو ہی دینے پڑیں گے کہ آپ جاؤ مہربانی کرو. یہ بھی ہو سکتا ہے ویسے 10,000 کا ٹارگٹ سیٹ کر کے آپ کہیں 10,000 کا رکھیں گے تو یہ 2-3 ہزار نکالیں گے نا. اگر ٹارگٹ ہی 1,000 کا دیں گے تو پھر تو 300 لوگ لائیں گے. نہیں ایسے ہی ہوگا. ظاہر ہے اتنے پہلے بھی ٹارگٹ سیٹ کیا اور ہر جماعت کرتی ہے. جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہی سارا تھا مسلم لیگ والے کے 5-5 ہزار حلقوں سے اور پتہ ہی جب یہ نواز شریف صاحب آ رہے تھے لندن سے واپس تو مینار پاکستان پہ موٹر سائیکل، جنت کے ٹکٹ اور پتہ نہیں کیا 5,000 اور خرچے اور یہ اور وہ اور پورا پاکستان. تو میرے خیال سے کتنے اکٹھے ہو گئے تھے. تو وہ تو ٹارگٹ تو سارے سیٹ کرتے ہیں. کتنے اکٹھے ہو گئے تھے ویسے؟ میرے لاکھ سے تو کم ہی تھے. لاکھ سے تو بہت کم تھے ویسے. ہاں یعنی میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں انہوں نے تو 10 لاکھ کے بدن 5 لاکھ کا ٹارگٹ، پہلے 10 لاکھ کا تھا پھر 5 لاکھ. معتاد اندازے کے مطابق میرا خیال ہے 20-25 ہزار کے قریب لوگ تھے. میرا جو تجربہ ہے کور کرنے کا 50,000 بھی کر لیں 50,000 بھی کر لیں تو میاں نواز شریف صاحب کی جس طرح مسلم لیگ نے جنت کے ٹکٹ، یار جنت کے ٹکٹ پہ تو میں اور آپ بھی چلے جائیں، یقین ہوتا تو میں بھی چلا جاتا. تو خیر وہ تو یہ ٹارگٹ ہے لیکن اس کا نہیں ہے. باقی ہاں مجھے ایک اعتراض ہے کہ مجھے یہ اعتراض ہے جو لفظ یلغار ہے یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کیوں ہے. یہ ویسے جس نے رپورٹ کیا اس نے لکھا ہے یا انہوں نے کہا کہ ہم یلغار کریں گے؟ اب مجھے یہ نہیں پتا. میرا ویسے یہ خیال ہے کہ اخبار جہاں پر رپورٹ ہوا ہے یہ رپورٹر کی زبان استعمال ہوئی ہے یعنی لکھنے والے کی. ہاں یہ پھر یہ چار طرف سے یہ یلغار کرنا یہ بھی تو غیر شرعی ہے. غائبانہ نہیں ہوتا. غائبانہ تب ہوتا ہے جب کنفرم ہو جائے کہ کوئی شہادت کو فائز ہو گیا. جعلی مینڈیٹ شرعی ہے، VPN غیر شرعی ہے. عدلیہ حکومت کے انڈر شرعی ہے، VPN غیر شرعی ہے. ایشو بنیادی طور پہ دیکھیں یہ میں سوچ رہا تھا کہ جب عمران خان حکومت تھی RTS 26 نکات PDM مولانا فضل الرحمان سربراہ جلسے جلوس ریلیاں مہنگائی مارچ مولانا صاحب کا دھرنا بلاول صاحب کا کانپے ٹانگ گئی والا 4,500-5 ہزار کا لانگ مارچ جو ڈی چوک پہ رکا تھا. اور وہ کہیں کوئی ایسی قانون سازی پاکستان تحریک انصاف نے کی تھی کہ ایک مرتبہ جلسہ اجازت لیے بغیر کیا تو 3 سال، دوسری مرتبہ اگر وہی کیا تو 10 سال. اور کس طرح کی شرائط کے ساتھ جلسہ 6 بجے شروع اور 4 بجے شروع 7 بجے ختم یعنی اسکول والا. کبھی کوئی آپ کو اس دور میں لگا؟ سب نے کیے. گجرانوالہ میں ہر جگہ گجرانوالہ کی تقریر نواز شریف صاحب کی ہر جگہ جلسے کیے. تو یہ جو احتجاج شروع ہوا ہے اس کی بنیاد کہاں پڑی؟ دیکھیں نا مان لیا کہ جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے آپ نہیں دیتے لیکن دھاندلی ٹربیونلز تو ایکٹیو کر دیں اور آزادانہ ان کو کر دیں. کیوں الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کی اور آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو سارا کچھ دے دیا تاکہ اس کا مکو ٹھپے؟ اور پھر کیوں قانون سازیاں کی؟ جلسے کرنے دیتے. آپ ایک جگہ کر دیتے اور کہتے کرو جلسے کرتے رہو. جب جلسے روکے آپ نے اور کہتے آٹا گندی یہ ہلدی کیوں ہے، جب پھر یعنی آپ نے جلسوں سے کتارسس ہوتا رہتا ہے. ہاں نہیں یار کرتے رہیں، کتنے کرتے رہیں. لانگ دھرنا دینا ہے بیٹھ جائیں. 126 دن کا دھرنا بھی دیا تو کوئی نواز حکومت ختم ہو گئی تھی تو دے لیں. ڈی چوک پہ نہیں آپ دینا چاہتے تھوڑا سا پیچھے دے لیں. لیکن جب آپ کی دفعہ 144 اتنی شرمناک ہو کہ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر، سینٹ کے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب شبلی فراز، پنجاب اسمبلی کے احمد بچر، اسد کیسر، حامد رضا، 5-6 لوگ اکٹھے ہوں دفعہ 144 لگ جائے. SHO پکڑے اور بٹھا جھنڈے والی گاڑیوں میں آئے ہیں اور SHO نے پکڑا چوکی پہ بٹھا لیا اور پھر کہا جا چل نکل جاؤ. تو اس طرح کی دفعہ 144 تو نہیں ہونی. حکومتیں بڑے دل کی ہوتی ہیں.
آپ نہ دیں ان کو چوری شدہ مگر یہ مینڈیٹ. کرنے سے حکومت کو کیا نقصان ہوگا؟ آپ 26ویں آئینی ترمیم نہ دیں, آپ وہ جو کہ نہ گرفتار, ظاہر عمران خان اور ساروں نے عدالتوں سے رہائی لینی ہے, اور یہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ کوئی آئے اور حکومت سڑکوں سے آ کر حکومت کو گرائے, لیکن میں اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ کسی کو آپ باہر کھڑا ہونے کی اجازت نہ دیں. حکومت کی کیا اس میں ہوگی؟ دیکھیں حکومت کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے معیشت بہتر کر لی ہے, اور بہتر ہو سکتی ہے اگر سیاسی عدم استحکام نہ ہو. اب ساری توانائیاں اس طرف لگ گئی ہیں. دوسری دہشت گردی کی ہم نئی لہر ہے, اس کو اس وقت تک ختم نہیں ہو جب سیاسی عدم استحکام. تیسرا ملک کا باہر امیج جو جا رہا ہے, سرمایہ کار کیوں آئے گا جب پہلے تو ہم نے اپنے سرمایہ کار سارے بھگا دیے نا, باہر کے کیوں آئیں گے؟ تو حکومتیں بڑے دل کرتی ہیں یار بیٹھو ساتھ. جب آپ ایک طرف سے انتشاری ٹولہ, یہودی ایجنٹ, تو ملک دشمن, تو ان کو نبٹ لیں گے, تو ان کو یعنی آپ کوئی تھوڑا سا تو کریں نا, لب و لہجہ بہتر کر لیں. اور نہیں تو یار کہیں آپ کو مخصوص نشستیں دیتے ہیں, آ جاؤ بیٹھ جاؤ, قانون سازیاں تو ساری ہو گئی, اور نہیں تو تھوڑا سا کہتے ہیں یار بیٹھو تو صحیح ہے. تو کوئی ماحول بہتر بنانے کے لیے حکومت کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے, چاہے یہ مانگے ان کی پوری نہ کر سکے. حکومت کچھ نہ بھی ہو تو کم از کم کوئی ایک ایکٹنگ تو ہو سکتی ہے نا, کوئی انگیجمنٹ تو. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ہم آئی ٹی ایکسپورٹس کا خواب دیکھتے ہیں, بڑھ رہی ہے 40%, 38-35%. مسئلہ کیا ہے بھٹی صاحب؟ آپ کو جب میں نے مائک دیا ہے آپ نے ہمیشہ یہ شرعی سے شروع کیا ہے, غیر شرعی سے. وزیر اعظم شہباز شریف, وزیر اعلیٰ مریم نواز, بلاول بھٹو اور وزراء رانا صاحب کو نکال کے یہ شرعی وی پی این سب وی پی این جو استعمال کرتے ہیں وہ شرعی ہے ان سمیت. ہمارا غریبوں کا جو وی پی این ہے وہ غیر شرعی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اور کوئی پوچھ ہی نہیں رہا یار ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں. یعنی ہم ٹیکنالوجی کے اتنے دشمن ہیں, اتنے سائنس کے دشمن ہیں, اتنے علم کے دشمن ہیں کہ کر کیا رہے ہیں. یا بندہ ادھر سے پتھر مارتا ہے, انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے, موٹر بند, سڑکیں بند, انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے, اور یہ سارا بجلی, گیس اور انٹرنیٹ لوڈ شیڈنگ. یعنی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ٹی میں اوپر جا رہے ہیں, پھر دہشت گردی پھیلاتا ہے, ملکی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ ہماری ملکی سلامتی اتنی سکڑ کے آ گئی, وی پی این تک پہنچ گئی ہے, تو خدا کے لیے یار دنیا کہاں چلی گئی ہے. آپ یہ وہی ہے کہ پرنٹنگ پریس غیر شرعی ہے, 500 سال لاؤڈ سپیکر کا استعمال غیر شرعی ہے. میں کہہ رہا ہوں غلط ہے, یہ غیر شرعی نہیں ہے, یہ غلط ہے جس نے بھی کیا. نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں غیر قانونی ہے. ویسے نہیں, غیر قانونی بھی نہیں ہے. پھر کیوں کا لگایا پھر اس کو ریگولیٹ مجھے کیا یہ جا رہا بتائیں ہے. سر یہ کیسا ریگولیٹ ہے کہ آپ بین کر دیں اور کوئی اور وی پی این سے استعمال کرے اور کر سکتا ہے؟ اس کی رجسٹریشن چل رہی ہے اور یہ ایک پروسیس ہوگا جس میں ہم اس کو ریگولیٹ کریں گے. بالکل. اچھا, میں دیکھیں نا کہ یعنی مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ٹویٹر یا ایکس کیوں بند ہے. یعنی کیا ہے جو اس میں, یعنی آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جہاں خرابی ہے خرابی کو پکڑیں. صحیح ہے. اور جیسے رانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ جیسے خرابی ہے اس کو پکڑیں. ہم 4 بندے استعمال کرتے ہیں, چاروں تو نہیں فحش ہوں گے نا, بدماش ہوں گے, دہشت گرد ہوں گے, ایک ہوگا نا اگر مثال, تو اسے ایک کو پکڑ لیں. آپ کہتے ہیں نہیں 4 کو سے لے لو موبائل. تو دنیا سمٹ گئی ہے, پرنٹنگ پریس غیر شرعی, وہی ریڈیو غیر شرعی, ٹی وی غیر شرعی, انجیکشن ریڈیو میں شیطان بولتا ہے. ہاں شرعی, اور اچھا پھر اس کے بعد ایکس رے غیر شرعی کہ یہ جسم کے حصے دکھاتا ہے. بھائی اب کیا کرے بندہ یار, کیا اب مجھے پتہ نہیں. یہ سوشل میڈیا مانتے ہیں کہ بہت سارا سوشل میڈیا ایسا ہے جس پہ ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بنا گندا مواد ہوتا ہے, بنا ثبوت کے الزام لگاتے ہیں, ان کو ہونا چاہیے. لیکن باقی اگر آپ کی کوئی تنقید کرتا ہے, آپ کا وہ چہرہ دکھاتا ہے جو, دیکھیں ہمارے سچی بات ہے, ہمارے ٹی وی چینلز, الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے بارے میں گلی محلوں میں چلے, وہ کہتے ہیں یار آپ تو کمپرومائزڈ ہو, آپ تو سچ بولتے ہی نہیں, ہم جو بھی کرتے رہیں. وہ کہتے ہیں یار کیا کرتے ہیں آپ کا تو ختم ہو گیا قصہ. ہر بندے کے پاس موبائل ہے, ہر بندہ اپنا کرتا ہے. تو اگر آپ ان پہ فکس کریں تو اس طرح نا. اور پھر راغب نعیمی صاحب سے پوچھنا ہے کہ کتنی اور چیزیں ہیں یار خدا کے لیے. انٹرنیٹ خود پورے کا پورا پھر غیر شرعی ہے نا, موبائل بھی غیر شرعی ہے. ویسے تو یہ تصویر جس پہ موبائل آ رہے ہیں وہ ریڈیو میں ہی ہے, آوازیں بھر کے بھیج دیا کریں. چلیں